صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب شفیق ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر اس میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا کنو کا باغ ہے 6 ایکڑ پہ. جی جی تو باغ بہت اچھا تھا. لوگ اس دفعہ تو کافی دوستوں نے نا مختلف کمپنی کی طرف سے ویڈیوز بھی بنا کر لے کر گئے ادھر سے میرے باغ سے. جی جی اب تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ میں تھوڑا سا نا کہہ لیں کہ اوور پروٹیکٹڈ ہو گیا. کچھ 15 سے 20 پودوں کو ملی بگ کی بہت زیادہ. اچھا تو میں نے اس کو نا سپرے کرنے کے لیے کچھ سپرے زیادہ کر دی 2-3 کمپنیوں کی لے کر نا. پہلے کی دیکھی وہ قابو نہیں آئی. میں نے 5-6 دن بعد وہ ملازم سے کہا کہ دوبارہ کر دیں. خود کھڑا رہا. دوبارہ کروا یعنی 3 دفعہ کروا دی. وہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پتے جڑ رہے ہیں اور وہ 10-15 پودے جو ہیں نا وہ کمپلیٹلی خراب تو نہیں ہوئے لیکن جو اس کی لک تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اس کے لیے اصل میں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جو بھی زیادتی کسی چیز کی بھی ہو جائے زیادتی وہ بری ہے. تو اور انسیکٹیسائڈس بھی آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز کی ڈفرینٹ ان کے اصل میں فارمولیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا. اور یہ خاص طور پہ سسٹمک انسیکٹیسائڈ یہ ملی بگ ہو گئی دوسرے رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے لیے زیادہ تر ہم لوگ سسٹمک انسیکٹیسائڈ امیڈا کلوپریڈ وغیرہ یا دوسری وہ ان کا کہتے ہیں. تو لیکن وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے نا. اتنی جتنی زیادہ آپ کیمیکل کنٹرول پہ جائیں گے کاش کہ آپ تھوڑا سا اور چیزیں کبھی کر لیں. انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں چلے جائیں. آئی پی ایم میں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں تو آپ دوست کیڑے پریڈیٹرز ہیں پیراسائٹس ہیں اور ان کو ویسے ملی بگ کو تو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ہم لوگ سٹیکرز بھی لگاتے ہیں تنوں کے نا سٹیکرز. لیکن ایک ٹائم پہ لگاتے ہیں تاکہ یہ کرال کر کے اوپر نہ چڑھ سکیں. یہ ساری کی ساری ادھر ہی مر جائے. سمجھ گئے؟ تو یہ بڑا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پودا بھی بڑا محفوظ رہتا ہے اور پھر آپ کا پھل جو ہوگا نا وہ اور زیادہ ایک تو اس میں زہر نہیں آئے گی اور اس کی آرگینک ویلیو. یہ آج کل تو آرگینک سارے لوگ آرگینک فارمنگ پہ جا رہے ہیں نا. اور باہر ممالک میں یا ایکسپورٹ آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو ایکسپورٹ میں تو باقاعدہ وہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اس پہ کتنا کیمیکل وہ سپرے ہوا ہے. کم سے کم ویسے سپرے کریں. اب اس کا کیا حل ہے؟ اب چونکہ اب غلطی تو ہو گئی جو ہو گئی. آئندہ کے لیے پلیز یہ ہے کہ میں نے ان کے آپ لوگوں کو اسی لیے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ نہیں پچھلا پروگرام میرا دیکھا ہے جس میں میں نے کہا کہ اپریل میں آپ لوگوں نے سٹرس کے باغات پہ کیا کیا کرنا ہے جس میں میں نے نائٹروجن کی جو ہے وہ باقی ماندہ وہ ایپلیکیشن کا کہا دوسرا کہا وہ میں نے ویسے کی سبھی کی بس یہ تھوڑا سا ایکسیسو ہو گیا. بس کوئی نہیں انسان سے ہی ہوتا ہے نا تو کوئی نہیں ہو جاتا ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھیک کرنے والی وہ ذات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ بھی تو دیا ہوا ہے نا حل بھی ہے. اس کا یہی ہے کہ اس کو اب اس پہ اگر پانی وانی تو آپ لگا ہی رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے کیا اس کے بعد میں نے پانی اس کو لگا دیا ساتھ اس میں میں نے نائٹروفاس اور امونیم سلفیٹ بھی میں نے دیا 1 کلو. ویری گڈ. وہ یہی میں بھی یہی بتانے لگا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے تو یہ بھلے اس کا فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا باغات کے لیے یاد رکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو آپ ان کو مائکرو ایلیمنٹس ہیں نا خاص طور پہ وہ ان کا سپرے ضرور کر دیا کریں. ہلو
لگتا ہے کال کٹ گئی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب شفیق ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر اس میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا کنوں کا باغ ہے 6 ایکڑ پہ. جی جی. تو باغ بہت اچھا تھا. لوگ اس دفعہ تو کافی دوستوں نے نا مختلف کمپنی کی طرف سے ویڈیوز بھی بنا کر لے کر گئے ادھر سے میرے باغ سے. جی جی. اب تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ میں تھوڑا سا نا کہہ لیں کہ اوور پروٹیکٹیو ہو گیا. کچھ 15 سے 20 پودوں کو ملی بگ کی بہت زیادہ. اچھا. تو میں نے اس کو نا سپرے کرنے کے لیے کچھ سپرے زیادہ کر دی 2-3 کمپنیوں کی لے کر نا. پہلے کی دیکھی وہ قابو نہیں آئی. میں نے 5-6 دن بعد وہ ملازم سے کہا کہ دوبارہ کر دیں. خود کھڑا رہا. دوبارہ کروا یعنی 3 دفعہ کروا دی. وہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پتے جڑ رہے ہیں اور وہ 10-15 پودے جو ہیں نا وہ کمپلیٹلی خراب تو نہیں ہوئے لیکن جو اس کی لک تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اس کے لیے اصل میں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جو بھی زیادتی کسی چیز کی بھی ہو جائے زیادتی وہ بری ہے. تو اور انسیکٹیسائڈس بھی آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز کی ڈفرینٹ ان کے اصل میں فارمولیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا. اور یہ خاص طور پہ سسٹمک انسیکٹیسائڈ یہ ملی بگ ہو گئی دوسرے رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے لیے زیادہ تر ہم لوگ سسٹمک انسیکٹیسائڈ امیڈا کلوپریڈ وغیرہ یا دوسری وہ ان کا کہتے ہیں. تو لیکن وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے نا. اتنی جتنی زیادہ آپ کیمیکل کنٹرول پہ جائیں گے کاش کہ آپ تھوڑا سا اور چیزیں کبھی کر لیں. انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں چلے جائیں. آئی پی ایم میں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ میں تو آپ دوست کیڑے پریڈیٹرز ہیں پیراسائٹس ہیں اور ان کو ویسے ملی بگ کو تو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ہم لوگ سٹیکرز بھی لگاتے ہیں تنوں کے نا سٹیکرز. لیکن ایک ٹائم پہ لگاتے ہیں تاکہ یہ کرال کر کے اوپر نہ چڑھ سکیں. یہ ساری کی ساری ادھر ہی مر جائیں. سمجھ گئے؟ تو یہ بڑا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پودا بھی بڑا محفوظ رہتا ہے اور پھر آپ کا پھل جو ہوگا نا وہ اور زیادہ ایک تو اس میں زہر نہیں آئے گی اور اس کی آرگینک ویلیو. یہ آج کل تو آرگینک سارے لوگ آرگینک فارمنگ پہ جا رہے ہیں نا اور باہر ممالک میں یا ایکسپورٹ آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو ایکسپورٹ میں تو باقاعدہ وہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اس پہ کتنا کیمیکل وہ سپرے ہوا ہے. کم سے کم ویسے سپرے کریں. اب اس کا کیا حل ہے؟ اب چونکہ اب غلطی تو ہو گئی جو ہو گئی. آئندہ کے لیے پلیز یہ ہے کہ میں نے ان کے آپ لوگوں کو اسی لیے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ نہیں پچھلا پروگرام میرا دیکھا ہے جس میں میں نے کہا کہ اپریل میں آپ لوگوں نے سٹرس کے باغات پہ کیا کیا کرنا ہے جس میں میں نے نائٹروجن کی جو ہے وہ باقی ماندہ وہ ایپلیکیشن کا کہا دوسرا کہا وہ میں نے ویسے کی سبھی کی بس یہ تھوڑا سا ایکسیسو ہو گیا. بس کوئی نہیں انسان سے ہی ہوتا ہے نا تو کوئی نہیں ہو جاتا ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھیک کرنے والی وہ ذات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ بھی تو دیا ہوا ہے نا حل بھی ہے. اس کا یہی ہے کہ اس کو اب اس پہ اگر پانی وانی تو آپ لگا ہی رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے کیا اس کے بعد میں نے پانی اس کو لگا دیا ساتھ اس میں ساتھ میرے نائٹروفاس اور امونیم سلفیٹ بھی میں نے دیے 1 کلو. ویری گڈ. وہ یہی میں بھی یہی بتانے لگا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے تو یہ بھلے اس کا فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا باغات کے لیے یاد رکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو آپ ان کو مائکرو ایلیمنٹس ہیں نا خاص طور پہ وہ ان کا
स्प्रे जरूर कर दिया करें। हेलो, लगता है कॉल कट गई है। हाँ जी, वो आपकी कॉल कट गई थी क्या? सर डॉक्टर साहब इधर थोड़ा सा ना सिग्नल प्रॉब्लम है, फिर मैंने दूसरे नंबर से इसलिए किया। अच्छा, चले कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अब ये है कि आपने, ठीक है, वो तो नीचे तो आपने फर्टिलाइजर डाल दिया है, अब ये है कि थोड़ा सा अभी इंतजार कर लें हल्का फुल्का अभी, और फिर बाद में एक जो मैं कराता हूँ ना आपको, पोटाश का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, वो तो पता है ना आपको, मैंने एक दे रखा है, मैंने लिखा हुआ है सारा, मेरे पास कॉपी पे दर्ज दर्ज है। बस उसमें ये मैं कहता हूँ कि 2 किलोग्राम ले लेना कलमी शोरा या पोटाशियम नाइट्रेट, और इसी तरह जिंक सल्फेट को 500 ग्राम ले लें, बोरिक एसिड 100 ग्राम ले लें, कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा, ये 200 ग्राम ले लें, और इसी तरह फेरस सल्फेट ले लें 200 ग्राम। इसको कोई 100 से 125 लीटर पानी में मिला के ये स्प्रे कर दें, बेहतरीन हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा, ठीक है ना। उससे आप देखेंगे इनके लीव्स बड़े ठीक, जो गिर गए हैं वो तो जो जलने थे वो जल गए हैं, वो उसका इफेक्ट तो हर नीचे जो आपने फर्टिलाइजर डाल दिया है ना, वो उसका भी असर जब तक वहां तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह ताला उससे भी बेहतरीन फोट भी और कुछ हो जाएगी, और अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है या नहीं। फल बचेगा इसका, फल अल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। इसीलिए फल को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं ना कि ये फल को बचाने के लिए ये इनका स्प्रे कर दें, ये थैंक यू डॉक्टर, जो बदल बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद। अल्लाह बात रखेगी आप। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह पूरे टोबे को सलाम। जी सर। ओके, अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। मैं सही बुखारी से कोट कर रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।